بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا انگوٹھا ناف میں لگا کر یہ پڑھ لو، انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں ہوں گی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی۔ آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی کبھی سنا ہوگا۔ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کو تمام بھائی بہن جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد لازمی بیمار ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے یا بچہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے گئے ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ کچھ تو ایسے مریض گھروں میں موجود ہوتے ہیں جن کی بیماریوں کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ آج کا یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی، چاہے وہ پرانی بیماریاں ہوں، نئی بیماریاں ہوں، وہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی، کیونکہ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہوتی ہے۔ اگر معدہ تندرست حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا رہے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو کو آپ ادھورا چھوڑ دیں گے اور اس کو عمل کرنے کا پورا طریقہ نہیں سمجھیں گے تو اس عمل کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھ لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ آج آپ نے ایک انگوٹھے سے یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک انگوٹھا جیسے ہی آپ ناف کے اوپر رکھ دیں گے اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پیٹ کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ پیٹ کے اندر ہی ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیماری اور پریشانی کی صورت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے انسانوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار، تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانیوں میں رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی بڑا افسوس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، اس کا اجر اللہ پاک نے روز قیامت رکھا ہے اور وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جو کوئی پریشان رہا، تنگ دست رہا، بیمار رہا، بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائیں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہ کہیں، کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے
ہے، اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے یا دل کے مسائل ہیں، فالج وغیرہ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس عمل سے اس کو شفا مل جائے گی۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کا علاج جو ہے وہ آپ ناف کے ذریعے کریں گے۔ انسان کے جسم کے اندر ناف ایسی جگہ ہے جہاں پورے جسم کی شریانیں، وریدیں اور پورے جسم کے کنیکشن کا ہیڈ آفس ہے۔ یہاں سے پورے جسم کو سپلائی ہو رہی ہے۔ اگر ناف کی افادیت کو انسان سمجھ لے تو وہ عمل کرنے شروع کر دے جو بڑے بڑے طبیب نے بتائے ہیں یا ہمیں ہماری روحانی شخصیات نے بتائے ہیں، اور انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی انسان پریشان اور غمگین نہیں ہوگا۔ ناف کا تعلق انسان کی باڈی کے ساتھ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ہوتی ہے اور وہ ناف کاٹی جاتی ہے کیونکہ ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ میں اس بچے کو خوراک ملتی ہے۔ ناف جو ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو شیطان ابلیس نے جب جنت میں داخل ہوا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ناف پر اپنا لاب یعنی تھوک پھینک دیا، اور جب اس کو کھرچا گیا یا ہٹایا گیا جس کی وجہ سے انسان کے جسم پر یہ ناف بن گئی۔ اس کے بارے میں کافی روایات موجود ہیں، لیکن ناف کا کنیکشن پوری باڈی کے ساتھ ہے، اس کو سائنس بھی مانتی ہے۔ ایک مختصر عمل آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو کہیں بھی کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، چاہے وہ درد سر ہو یا معدہ، گردہ، پھیپھڑوں کے امراض ہوں یا جگر اور دل کی بیماریاں ہوں، چھوٹی بڑی ہر بیماری کے لیے آپ یہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت جلد شفا ملے گی۔ اب آپ اس عمل کو نوٹ فرما لیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس سے کہیں اپنے انگوٹھے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود بھی یہ کر سکتے ہیں۔ جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو یا بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہوں اور اب برداشت نہ ہو رہا ہو تو کسی طرح سے بیماری ختم ہو جائے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنا انگوٹھا آپ نے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اس کو آپ نے 41 دفعہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے 41 مرتبہ یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ پڑھنا ہے، اور اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنے اور 1 دفعہ صبح کے وقت آپ نے دوبارہ سے یہ عمل کرنا ہے اور 1 دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت 1 مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت۔ عمل کو دوبارہ سے سن لیں کہ 1 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، 41 مرتبہ یا سلام یا اللہ اور 41 مرتبہ یا شافی یا اللہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے تو اللہ پاک بیماروں کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا عمل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے ناف پر شہادت کی انگلی رکھنی ہے اور اس کو ہلکا سا دبانا ہے، پھر یہ آیات پڑھنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ بھی سورۃ فاتحہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انگلی پر اپنا تھوک لگانا ہے اور اس کو اپنی ناف پر لگانا ہے، یا پھر تھوڑا سا تیل لے لیں اور اس پر 11 بار اس آیت یعنی اہدنا الصراط المستقیم
کریم کو پڑھ کر 11 بار دم کر لیں اور اس تیل کو انگلی کی مدد سے اچھی طرح سے ناف پر لگا لیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ اس عمل کو دوبارہ سے سن لیں کہ آپ نے ناف پر شہادت کی انگلی رکھنی ہے، اس کو ہلکا سا دبانا ہے اور پھر سورۃ الفاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور انگلی پر اپنا تھوک لگا کر اپنی ناف پر لگا لیں، یا پھر تھوڑا سا کوئی بھی تیل لے لیں، اس پر 11 بار اس آیت کو دم کر لیں اور اس تیل کو انگلی کی مدد سے اچھی طرح سے ناف پر لگا لیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ جن جن گھروں میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اس کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی۔ جب آپ انگوٹھا لگا کر یا انگلی سے یہ عمل پڑھ لیں گے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماری کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری بھی ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو سوائے ایک بیماری کے، کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے۔ آپ نے عرض کیا، سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا۔ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کو یہ عمل بتانا اور آپ کا اس عمل کو سننا بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔